تو اپنی بائبل لے لیجئے اور میرے ساتھ کہیے، میرا دل کھلا ہے، میرا دماغ تیار ہے، خدا مجھے بہتر بنا۔ چلیے آپ لوگ جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ کہیے، یا خدا مجھے بہتر بنا۔ آج رات اپنے کلام سے میں ایسا نہ رہوں۔ اس صحت یابی کے بعد یسوع کے نام میں سبھی ایک زوردار آمین کہیے۔ ٹھیک ہے، غلطیوں 4 باب میں پڑھوں گا 8، 9 اور 19 آیت۔ غلطیوں 4 باب میں پڑھوں گا 8، 9 اور 19 آیت۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں۔ اب جب تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تم ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ اب 19 آیت پر، اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ مڑ کر کسی سے کہیے کہ میرے ساتھ صبر رکھو، خدا میری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نجات کا خیال محدود نہیں ہے گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ نجات کا خیال ایک عمل ہے، جیسے کہ ہم بچائے گئے ہیں۔ یہ عمل خدا کے ذہن میں ہے، ہمیں اقتدار کی جگہ پر قائم کرنے کے لیے، تاکہ اپنی زندگی میں مختلف اور بہتر تجربات تخلیق کریں۔ جب آپ یسوع کے پاس آتے ہیں تو ایک تبدیلی آتی ہے۔ آپ جس راستے پر تھے اس راستے پر نہیں ہیں، اور خدا نے آپ میں کام کرنا شروع کیا ہے جو آپ کو تیار کرتا ہے برکتوں کے لیے۔ سبھی بولیے، برکتوں کے لیے۔ بائبل میں ایک آدمی ہے جس کا نام نتنیل تھا، اور یسوع نے نتنیل سے کہا، اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو حیران ہے کہ تو انجیر کے درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ اور بنیادی طور پر وہ اس بات کا حوالہ دے رہا تھا کہ نتنیل کس طرح ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور آپ کی نظریں ہمیشہ مجھ پر تھیں اور یہ منصوبہ چل رہا تھا۔ واقعی اس لمحے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں تھا، اور ہم سب نے یہ محسوس کیا ہے کہ نجات کے پہلے یہ خیال کہ خدا نے مجھے ہمیشہ سے جانا ہے، ہمیشہ سے وہ میرے بارے میں جانتا تھا اس سے پہلے کہ میں اسے جانوں۔ اور یسوع نے نتنیل سے کہا، یہ حیرت انگیز لگتا ہے، بس انتظار کرو کیونکہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی بڑی بڑی باتیں میرے ذہن میں ہیں آپ کی زندگی اور مستقبل کے لیے۔ سبھی بولیں، بڑی بڑی باتیں۔ لہٰذا اگر آپ لکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ ضرور لکھ لیجئے، خدا کے پاس ہمارے مستقبل کے لیے ایک عظیم منصوبہ ہے۔ خدا کے پاس عظیم منصوبہ ہے ہمارے مستقبل کے لیے۔ 12 راتوں کے بعد خدا کے پاس عظیم منصوبہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اور بہتر منصوبے کا حصہ ہے۔ یرمیہ 29 باب 11 آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کے لوگوں کے لیے بہترین دن دور نہیں ہیں، بہترین دن ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی اس بارے میں پرجوش ہے؟ ولیم کیری نام کے شخص نے ایسا کہا، 17ویں صدی میں اس نے مشنوں کو متاثر کیا۔ وہ خود ایک عظیم مشنری تھا اور مسیح کی وجہ سے عظیم بصیرت والا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ خدا سے بڑی چیزوں کی امید رکھو اور خدا کی خاطر بڑی کوششیں کرو۔ تقریباً ایسا ہی ہے جب ہم بیداری کی عبادت میں جاتے ہیں تو اس خیال سے جاتے ہیں کہ خدا سے ہمیں بڑی چیزوں کی امید ہے، اور جنت نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ میں نے کہا جنت نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ خداوند عظیم کام کرتے ہیں، خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس احساس کا دوسرا حصہ کوشش ہے۔ اس نے کہا، خدا کے لیے بڑی کوشش کرتے رہو۔ دوسرے الفاظ میں، بہادر بنے، آرام سے کشتی میں نہ بیٹھے رہو، جرت مند ہوں، امکانات کے بارے میں سوچیں، اور کیا ہو سکتا ہے آج کی رات کے بعد، اس ہفتے کی طرح ایک ہفتے کے بعد
اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، نئی راہ نئی امید کے ساتھ اپنی زندگی کا معیار اونچا کریں۔ جی ہاں، زندگی میں ایک سمت۔ یسوع نے اپنا کافی وقت اپنے پیغام میں لوگوں کو ایسی تربیت دی کہ جیسی امید خدا سے رکھتے ہیں ویسے ہی کام کریں، اور خدا کے بارے میں سوچیں کہ وہ بے تاب ہے اور تیار ہے بڑے کام کرنے کو۔ کلام میں فرمایا گیا کہ اگر زمینی باپ اچھے کاموں کا آرزو مند ہے تو آسمانی باپ، کہیے تو آسمانی باپ، تو آپ کا آسمانی باپ کتنے اچھے کام کرے گا آپ کے لیے۔ سب کہیں اچھے کام۔ یسوع نے بھی اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو خدا کے لیے اچھے کام کرنے کو کہا۔ وہ ہمیشہ اس رویا کی آگ کو بھڑکاتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ تم بڑے کام کرو گے، اس سے بھی بڑے جو میں کرتا ہوں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں واہ 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 واہ، یسوع نے نابینوں کو بینائی بخشی، معذوروں کو چلا دیا، یہ دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف مادہ چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، وہ تاریخ کا جائزہ لے رہا تھا جسے اب ہم گرجا کا دور کہتے ہیں، اور وہ محسوس کر رہا تھا مستقبل میں کچھ آنے والا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا، اور کچھ ایسی باتیں جو خدا کا منصوبہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گرجا خدا کا تصور ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں گرجا ہوں اور میں گرجا کا آدمی ہوں۔ میں ایک گرجا ہوں اور گرجا کے متعلق کبھی برا مت بولیں۔ یہ میری امی کے بارے میں برا بولنے کے برابر ہے، برا مت بولیے۔ گرجا انسان کا خیال نہیں ہے، ہم اس تصور کے ساتھ نہیں آئے۔ گرجا خدا کا تصور ہے۔ کلام کہتا ہے یسوع گرجا سے محبت کرتا ہے جس کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ یسوع نے کہا اس چٹان پر میں اپنا گرجا بناؤں گا اور عالم اربا کے دروازے اس پر غالب نہ ہوں گے۔ یسوع وقت میں آگے دیکھ رہا تھا اور وہ تصور کر رہا تھا بڑے بڑے کام ہوں گے، ہونے والی بڑی باتیں، اور اس لیے اس نے مستقبل کے بارے میں یہ اسبات کہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کا نمک ہو، تم پہاڑ پر بسا شہر ہو۔ وہ انہیں مستقبل بتا رہا تھا، وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ وہ کون ہے تاکہ بڑی باتیں سیکھیں۔ پس خدا کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہے ہماری زندگیوں اور مستقبل کے لیے۔ اور دوسری بات، اگر ہم خدا کی مرضی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے اشتراک کریں۔ سو خدا کی مرضی یہ نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ سب خدا پر منحصر نہیں ہے، نہ ہم سب پر منحصر ہے۔ ہمیں یسوع کی مثال پر عمل کرنا ہے جس نے کہا میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ دلچسپ ہے جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی حکمت اور آدمی کی مرضی کے متعلق، لگتا ہے بہت الجھن ہے۔ میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں بہت گہرائی میں جانے کے بغیر۔ حقیقت میں خدا اپنی حکمت میں ہے اور اس نے بڑی حد تک اس دنیا میں اپنی شرکت کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے انسان کی مرضی کے لیے۔ اس لیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ خدا جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا کیوں نہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن اس کے بارے میں یوں سوچیں، خدا نے چاہا کہ ہم چاہیں کہ اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ ہم خدا کے بنا نہیں رہ سکتے اور خدا ہمارے بنا نہیں رہے گا۔ اگر ہم خدا کی مرضی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ شریک ہونا ہوگا۔ سب کہیں شرکت، پھر کہیں شرکت۔ یہ استثنا میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، پوشیدہ باتوں کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے،
پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں پوشیدہ باتیں جنہیں آپ قابو نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہیں جن کے بارے میں آپ اور میں ہم صرف کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اسے زندگی کا الہی اضافہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ بس ہو جاتا ہے اور آپ اسے قابو نہیں کر سکتے۔ یہ ہو جاتا ہے اور قابو سے باہر ہے، جس کے بارے میں سوچا ہو، دعا کی ہو، جو آپ کی زندگی میں ہونا تھا۔ اس سے مدد ملے گی۔ تصور کیجئے ایک لفظی تصویر۔ ذرا تصور کریں کہ زندگی ایک میز کی طرح ہے، ہم دسترخوان پر ہیں اور خدا ایک طرف اور ہم ایک طرف ہیں، اور ایک الہی نور میز پر آتا ہے اور آپ کی زندگی کو چھوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں بھائی میں نے اس کے مستحق ہونے کے لیے کیا کیا۔ یہی لمحات ہیں جب خدا میز کے اس پار پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ ہمیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آپ پوشیدہ باتوں میں مجھ پر بھروسہ رکھیں، پھر چیزیں سامنے آتی ہیں اگر آپ اسے ایک پیغام میں سن سکیں، اگر آپ اسے عملی جامہ پہنا سکیں، اگر یہ ایک شعور یا عالم ہے جو آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ وہ نازل باتیں ہیں، وہ تمام باتیں جو ہم نہیں سیکھتے اور ترقی نہیں پاتے، جو کہ پہلے سے ہی خدا کی مرضی ہے، نہ کہ ہم سمجھیں بلکہ حاصل کریں۔ جب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اکثر ہم ایسی چیزوں کو میز پر اس طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کو دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اے خدا آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیسے کیا، اور خداوند کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یاد ہے پچھلے مہینے جب تم نے وہ احمقانہ کام کیا تھا۔ اسے فصل کہتے ہیں جو تم نے اپنی زندگی میں بویا ہے، ذرا یاد کرو۔ اور خدا کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھو ان پوشیدہ باتوں کے لیے، اور میرا تم پر بھروسہ ہے ان باتوں کے لیے جو تم پر نازل ہوئی ہیں۔ تمام زندگی ان باتوں کا ماجرا تعمیر ہے جن سے ہم رابطہ رکھتے ہیں یا سامنا کرتے ہیں۔ یہ ان دو چیزوں سے بنی ہے۔ اگر ہم زندگی کے لیے خدا کی مرضی کے اہداف کو چھونا چاہتے ہیں تو سب ہمارے پاس واپس آتا ہے۔ اجازتاً خدا کو وہ سب دیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، جو ہمارے دماغ کو الجھا دیتا ہے اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتا ہے بس مجھ پر بھروسہ رکھو، آپ کو یہ کبھی حاصل نہ ہوگا، آپ اسے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے، بس مجھے خدا بننے دو، میں تمہاری زندگی کا خدا بننا چاہتا ہوں۔ اب میں تیسرے نقطے کی طرف جاتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت انتخاب کرنے کی طاقت ہے۔ مجھے اس میں آپ کی مدد کرنے دیں۔ خدا ہمیں منتخب نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں۔ خدا ہمارے لیے فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم کس سے شادی کریں گے۔ مجھے یہاں بہت اونچی آمین سننے کو ملی۔ خدا ہماری نوکری کا فیصلہ نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کرتا ہم گرجا کب جاتے ہیں، ہم گرجا کہاں جاتے ہیں، ہم گرجا کیسے جاتے ہیں۔ آپ کو سلام ہے عزیزو، یہ جمعرات کی رات ہے اور آپ نے فیصلہ کیا ہے اور آپ نے انتخاب کیا ہے اور آپ یہاں ہیں کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ خدا یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے یا نہیں، یا ہم اسے رہنما بنائیں گے، یا ہم گرجا میں تالیاں بجائیں گے۔ کچھ لوگ گرجا میں آتے ہیں اور وہ صرف مشاہدہ کرنے آتے ہیں، اور وہ صرف مشاہدے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں۔ یہ خدا پر منحصر نہیں ہے، ہم پر ہے۔ خدا یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم تالیاں بجائیں، وہ فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم عبادت کریں، وہ فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم گائیں، وہ فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم یہاں کب آئیں گے اور کب جائیں گے۔ در حقیقت کبھی کبھی خداوند کہتے ہیں رکو رکو رکو، ابھی مت جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی مت جاؤ، اور ہم راستے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور کل صبح ہمیں جلدی اٹھنا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو ہر روز شکایت کرتے سنا ہے، وہ جب بھی اپنا کھانا کھولتا ہے
وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، ایک سینڈوچ، او مجھے یقین نہیں ہوتا، یہ پھر سے ٹونا مچھلی کا سینڈوچ، اور ہر دن بدن اسے وہی ملتا تھا، وہ کھا لیتا تھا، اور آخر کار اس کے دوست جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے، جو تم اپنی بیوی کو کیوں نہیں بتاتے کہ تمہیں پسند نہیں ہے ٹونا مچھلی؟ اور وہ بولا تمہارا کیا مطلب ہے؟ اپنی بیوی کو بتاؤں، میں خود بناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چوتھا نکتہ، ہماری زندگی کی نیت اور معیار ہمارے اندر سے آتا ہے۔ ہماری زندگی کی نیت اور معیار کہیں باہر سے نہیں ہے، یہ اندر سے ہے۔ میں آپ کو کچھ صحیفے دکھاتا ہوں۔ امثال 4 باب کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ متی 12 باب 35 آیت بتاتا ہے کہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ فلپیوں 2 باب کہتا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ میری سب سے بڑی طاقت میری انتخاب کرنے کی طاقت ہے، اور فطرت اور میری زندگی کا معیار وہ وہاں باہر سے نہیں آتا، وہ یہاں اندر سے آتا ہے۔ مجھے ایک نظم پسند ہے جو اس طرح ہے، ایک جہاز مشرق میں جاتا ہے اور ایک مغرب میں، جبکہ ہوا ایک جیسی چل رہی ہے، لیکن یہ جہازی کی مرضی ہے نہ کہ ہوا کی، جو فیصلہ کرتا ہے کہ جہاز کہاں جائے گا۔ جی ہاں عزیزو، جی ہاں عزیزو۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ارد گرد کی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اپنے حالات کی بنیاد پر، یا ہمیں ہر وقت ہر لمحہ رد عمل کے مزاج میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے، یہ آپ کے دل کا بادبان ہے۔ اگر یہ حیات نو کی عبادت ختم ہونے کے بعد جو خدا پہلے ہی کر چکا ہے، اگر ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے دلوں کے بادبان کو راہ دکھانی ہے۔ ہمیں نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنی راہ پر قائم رہیں۔ میں نے کہا راہ پر قائم رہو۔ خدا کے ذہن میں عظیم باتیں ہیں ہماری زندگی اور ہمارے مستقبل کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب میں اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ جی ہاں، میں کل رات پادری سٹیون کے پاس گیا تھا جب سٹیون منادی کر رہے تھے اور یہ تفریحی ماحول ہے۔ میں نے کہا کیا کل رات تک مجھے انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا ہم ابھی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن میرے پاس کچھ باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اسکرین پر کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ایک سوال دوبارہ پوچھیں۔ ہم خود کو اجازت دیں کہ نہیں، اسے ذرا نیچے لے آئیں۔ معافی چاہتا ہوں، یہ سب آپ کے اور میرے بارے میں ہے، اور آپ سب جتنے یہاں موجود ہیں، جو آن لائن ہیں اور تمام دنیا میں ہیں۔ واپس نہ جانے کا فیصلہ ہم پر منحصر ہے۔ ہم اس پر واپس نہیں جا رہے جہاں کلام قابل رحم قوتوں کا بیان کرتا ہے، اور وہ طاقتیں جو کام کر رہی ہیں، جنہوں نے ہمیں غلط جگہ پر پہنچا دیا، غلط لوگوں کے ساتھ، اور اپنی زندگی میں ہمیں غلط نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دینے کے بارے میں ہے، اور جو جذباتی ہے اسے لے لو اور احساس کو حقیقت میں بدل دو۔ جب ہم اور حقیقی زندگی کے کچھ وعدے کریں، یہی ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ حقیقی زندگی کے وعدے کریں اور خدا کا استقبال کریں ہماری زندگی کے ان حصوں میں۔ ٹھیک ہے، اب ہم تیار ہیں۔ اسکرین پر دکھائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے پوچھیں، میری زندگی کتنی مختلف ہوتی اگر میرے بیج اور طریقے سے بوئے جاتے۔
اگر میرے عقائد مختلف ہوتے، میرے رشتے، میرے خیالات، میرے احساسات، ذرا اس چھوٹی سی فہرست پر نظر ڈالیں۔ آج میری زندگی کتنی مختلف ہوگی، ان میں سے کچھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن یہ میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر میرے عقائد مختلف ہیں، یہاں ہر کسی نے اپنی زندگی میں اپنے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ذریعے اور تجربات کے ذریعے ہم سب نے عقائد کے نظام کو تیار کیا ہے اور اپنے عقائد بنا رکھے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں گھر کی طرح محسوس کرنے لگا ہوں۔ اور جب خداوند ہماری زندگی میں آتے ہیں، وہ ہمارے اصولوں کا دعویٰ کرنے آتے ہیں۔ وہ عقائد جو جڑ میں مضبوط نہیں ہیں اور اس کے کلام پر منحصر نہیں ہے، اس کے خیالات اور اس کی منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہیں، وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں مختلف طریقے سے سوچنے کے لیے۔ ایک شخص کے دل میں سب ٹھیک اور دماغ میں غلط ہو سکتا ہے۔ نیک نیت، وہ اچھا تھا، کسی نے ٹویٹ کیا ہوگا، بہت اچھا تھا۔ نیک نیت اکیلی کافی یا میسر نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کا مقصد حاصل کریں۔ آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں، ہیتھرو کے لیے پرواز بھر سکتے ہیں یا لندن، جہاز سے اتریں، کار کرائے پر لیں، کار چلاتے ہوئے باہر آئیں۔ جیسے آپ چلاتے ہیں، آپ دائیں طرف چلا رہے ہیں جس کے آپ عادی ہیں، اور آپ کے دنیا میں بہترین ارادے ہو سکتے ہیں، مگر آپ تصدم کی راہ پر ہیں۔ جب آج رات آپ یہاں سے جاتے ہیں، اور اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ رکنے کے وقت سرخ کا مطلب ہے جاؤ اور سبز کا مطلب ہے رکو، آپ کے دل میں وہ درست ہے، مگر آپ کا دل آپ کے دماغ کی غلط بات کو درست نہیں کرے گا۔ اور جب یسوع ہماری زندگی میں آتے ہیں عزیزو، وہ ان عقائد کو درست کرنے کے لیے آتے ہیں، اس نفسیات کی گہرائی میں جانے کے لیے کہ آپ کے دادا نے کیا کہا اور آپ کے والد نے کیا کہا، جس شخص کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا آپ کے دوست نے آپ کو کیا بتایا۔ یسوع آپ کی زندگی میں اس سارے اعتقاد کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ یسوع نے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے لیے کیا جائے گا۔ یہی پیغام ہے، جیسا یقین ہوگا ویسا بنیں گے۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ اس لمحے میں، اس طاقت میں جو آپ کا مستقبل بناتی ہیں، آپ اس چھوٹے سے نقطہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ میرے یقین پر منحصر ہے کہ میں کیا حاصل کرتا ہوں۔ میرا ایمان متاثر کرتا ہے جو مجھے ملتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ یقین نہ کروانے پائے کہ خدا کی حکمت حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ میرا ایمان متاثر کرتا ہے جو مجھے مل رہا ہے اور جو میں زندگی میں تجربہ کرتا ہوں۔ یہ سب خدا پر منحصر نہیں ہے۔ کہیں، یہ خدا پر منحصر نہیں ہے۔ جب پوری عبادت ختم ہو جائے اور روشنی بند ہو جائے، اور مجھے یقین ہے کہ میں قادر اور طاقت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھے پسند ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ہم کو ہماری زندگیوں میں اگلے درجے تک لے جانے والا ہے، مومنوں کی طرح۔
जैसे भी थे। यीशु ने आपसे मोहब्बत रखी, वो आपको वैसा नहीं रहने देगा जैसे आप थे। ये हकीकत है। वाह 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 वाह। आप जानते हैं, मैं आज आपके साथ एक इकरार करना चाहता हूं। मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं जो वजारत में हैं और परेशान हैं कि मोमिनों की तामीर हो रही है और उनकी पूरी तरह हौसला अफजाई की जा रही है। आप जानते हैं, मोमिनों को अपने बारे में, ताकि उनको अपने बारे में सोचने का वक्त मिले, ताकि उनकी किसी तरह और हिमायत की जाए। मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस खौफ को किसी के साथ नहीं बांटता जो वजारत में मेरे कुछ दोस्तों को है। मेरा इसके साथ एक गहरा ताल्लुक है, इस तशवीश के बरक्स। और इसीलिए क्योंकि गुनाह ने नज़ामत का, शर्मिंदगी का और सज़ा का निशान छोड़ा है, जो जैसा कहा जाता है नाइंसाफ़ी की ताकत से विरासत में मिला है एक नस्ल से दूसरी नस्ल को। और मेरी तशवीश ये है कि मेरे और आप जैसे लोग जो वक़्त खुदा ने हमको दी है, इसको कमतर समझेंगे, और हम इसे कमतर समझते हैं कि हम कौन हैं। सुनिए, जब मैंने इफिसियों पढ़ा, मेरे पास वक्त कम है, सुनिए। जब मैं इफिसियों की किताब पढ़ता हूँ और पहले बाब से शुरू करता हूँ, उसने हमें रूहानी बरकत बख्शी, बिनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसने हमें पेशतर से मुकर्रर किया। मैं परेशान नहीं हूँ। आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इसकी जरूरत हो सकती है। ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने गुरूर को रोकने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में इतना परेशान नहीं हूँ। कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो नहीं समझते कि हमें खुदा ने क्या बनाया है। जी हाँ, उसने हमें ताज पहनाया है, उसने हमें जलाल का ताज पहनाया है। जब मैं अपनी माँ के पेट में ही था, उसने मुझे बनाया, उसने मुझे अपने हाथों के कामों पर इख्तियार दिया। मैं सर हूँ, ना कि दुम हूँ। वाह 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 वाह। इफिसियों 2 बाब के मुताबिक नतीजतन अब हम अजनबी नहीं हैं, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। हम खुदा के अपने घर के फर्द हैं। मुझे खुद के मुतालिक खफीफ महसूस ना करवाएं। मैं खुदा का बच्चा हूँ, मैं खुदा की सूरत में बनाया गया हूँ।
آپ جانتے ہیں بشپ صاحب یہاں پر نہیں ہیں اور میں پاک روح کی موجودگی محسوس کر رہا ہوں. ہاللیلویہ. جی ہاں، تیار ہو 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 تیار ہو. مجھے یہاں سازوں پہ تھوڑا سنگیت دو، جلدی سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سکون سے بیٹھیے. میرے پاس اور باتیں ہیں جنہیں میں جاری رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے یہاں پر یہ زیادہ تر نوجوان سامعین کے لیے ہے، خاص طور پر اگلی صف میں سفید بالوں والے شریف جناب. دراصل اسی لیے مجھے دعوت دی گئی ہے کہ آپ کے حصے پر بات کروں، کیونکہ اسٹیون پرانے لوگوں کی بحالی چاہتے تھے، اور لیکن میں رشتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ دوبارہ کچھ ایک طاقتیں ایسی ہوتی ہیں. میری کتاب اگر آپ کی مدد کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی دباؤ نہیں. لیکن تعلقات کی مضبوطی وہ ہے، یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ آپ تصور کریں کہ آج کے دن آپ کی زندگی کتنی مختلف ہوتی اگر میرے رشتے مختلف ہوتے آج اس لمحے تک. اور سمجھیں کہ کلام کس بارے میں بات کرتا ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ جو عقل مندوں کے ساتھ چلتا ہے عقل مند ہے، لیکن احمق کا دوست نقصان اٹھاتا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے. میں ایک دن اپنے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا. میں کچھ کام کے لیے جا رہا تھا. ٹی وی اسکرین پر ایک اشتہار نمودار ہوا اور میں اس خوفناک آواز کی وجہ سے رک گیا، اور میں نے اس پر توجہ دی اور میں نے غور سے دیکھا اور میں نے سنا. ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے کیمرہ کی طرف دیکھا اور جیسی موسیقی تھی، اور وہاں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، میرے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی، اور اس نے میری توجہ حاصل کی. میں نے اس کے اثر کو مکمل طور پر کم سمجھا کہ سگریٹ نوشی میری صحت کو متاثر کر سکتی ہے. تو میں نے جا کر تحقیق کی. ہر برس 53,000 لوگ مر جاتے ہیں دوسروں کی سگریٹ نوشی سے. اگر آپ اپنے بچے کے گرد سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو 5 سال کی عمر تک وہ 102 ڈبیوں کے برابر سگریٹ نوشی کر چکا ہوگا. اب میں آپ میں سے کسی کو بھی برا یا شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جن کو نکوٹین کی عادت ہے. ہرگز نہیں. ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے صحت مند نہیں ہے، لیکن یہ مدعا نہیں ہے جو میں ابھی بنا رہا ہوں. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس سگریٹ کے دھوئیں کے اثرات کو میں نے کم سمجھا، میرے خیال میں زیادہ تر لوگ کم سمجھتے ہیں کہ رشتے زندگیوں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں. مثبت تعلقات ایک نعمت ہیں اور منفی رشتے سگریٹ کے دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں. کلام پہلا کرنتھیوں 15:33 میں بتاتا ہے، فریب نہ کھاؤ. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. عام طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ روزمرہ کا عام تعامل ان کو واقعی احساس نہیں ہوتا. نوجوان واقعی اس کو کم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں ان کی گفتگو آپ کو متاثر کرتی ہے، اور کسی اور کا جرم آپ کے علم کے بغیر آپ کا جرم بن سکتا ہے. کسی اور کا رویہ آپ کا رویہ بن سکتا ہے.
دنیا کے بارے میں ان کا نظریہ آپ کا نظریہ بن سکتا ہے۔ ایک پادری کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنی کلیسیا میں دیکھا ہے ایسے لوگ جیسے کہ ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں پادری صاحب، آپ بہت عزیز ہیں، آپ نے میری مدد کی، میں اپنی زندگی کی نجات کا مقروض ہوں، اور میں نے گزرا برسوں میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ایسا کہا ہے اور پھر وہ کسی اور کے ساتھ ٹھیک اسی گرجا میں ہی منسلک ہو گئے۔ وہ سب آپ کے دوست نہیں ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ مسیحت کا بینر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں فضول ہیں، یہ گندگی اپنی زندگیوں سے نکال نہیں پائے، اور وہ گرجا میں آ جاتے ہیں، اور میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے اپنی زندگی دے ڈالی تھی اور میں اس کی دنیا تھا، اور میں جب ان کے پاس جاتا ہوں اور محسوس ہوتا ہے کہ واپس آ جاؤں، میں محسوس کرتا ہوں کہ انہیں اب میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں بدلا، میں اب بھی وہی آدمی ہوں، میں اب بھی وہی تبلیغ کرتا ہوں جو تبلیغ کرتا رہا ہوں، اور ان کی نظریں بدل گئی ہیں۔ اس لیے آپ کو رشتوں کے بارے میں سمجھنا پڑے گا کہ وہ یا تو بدترین ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی تقدیر کو خراب کر سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ رات سٹیو کو سب کو یہ کہتے سنا، انہوں نے اس موضوع کو ذرا سا چھوا تھا، لیکن میں صرف جماعت سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو سامعین ہمیں دیکھتے ہیں، میں آپ کو رشتے کی طاقت یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اسے کمتر نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جو گرجا گھر میں شروع ہوا اور آج رات بھی قائم ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کی ہمت کے لیے ہے کہ کچھ ایک کو حوصلہ ہو کہ وہ دلیری سے الوداع کہہ سکیں کچھ لوگوں کو اپنی زندگی سے، تاکہ آپ ان کو سلام کہہ سکیں جن کا خدا نے منصوبہ بنایا ہے آپ کی زندگی میں آنے کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس اسے ختم کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے پاس لوگ ہیں، خداوند لوگوں کو تفویض کرتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں، پر ایک شرط ہے، مجھے کچھ مدد چاہیے، آئیے میری مدد کریں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنے کافی ہیں۔ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ یہاں کھڑے ہوں اور آپ یہاں کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کو نیگیٹو نینسی کہوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نیگیٹو نینسی ہیں، اور آپ ایک عجیب دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کون ہیں؟ جوناتھن، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور آپ وہاں دوسری طرف ہو جائیں۔ یہ کچھ ایسا دکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جوناتھن خدا کے پاس آتا ہے اور اپنی زندگی کو خدا کو دے دیتا ہے، یا خدا میں نئی شروعات چاہتا ہوں، مجھ میں اپنی مرضی پوری کریں، اور جب تک وہ منفی نینسی کے گرد گھومتا ہے اور عجیب دوست کے ساتھ، اور اس میں جرت مندانہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ اپنے دل میں جانتا ہے خدا اس سے بات کر رہا ہے، اور خدا کہتا ہے چلو محسوس کرنے سے زیادہ کرو، آئیے عقیدت کریں، میرے پاس عمدہ چیزیں ہیں، میرے پاس عمدہ چیزیں ہیں، میرے پاس عمدہ چیزیں ہیں، جنت کہہ رہی ہے میرے ذہن میں تمہارے لیے عمدہ چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی غلط نہیں ہے، مجھے نینسی پسند ہے، نینسی میری زندگی ہے، میری دوست ہے، میری امید ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس مثبت پولا ہے اور شاندار فیرا شاندار فیرا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے شکریہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک آپ کوئی جرت مندانہ فیصلہ نہیں کرتے اکیلے کھڑے ہونے کا، الوداع، آپ کو الوداع، آپ سبھی جب تک آپ اکیلے کھڑے رہنے کا جرت مندانہ فیصلہ نہیں کرتے، خدا کے دیے ہوئے رابطے آپ کی زندگی میں نہیں آ پائیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا رکیے، ختم کر رہا ہوں، کیونکہ مثبت پولا منفی نینسی کی صحبت میں نہیں رہ سکتی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہم نشی نہیں ہے، آپ کو راستہ صاف کرنا ہوگا خدا کے تجویز کردہ منصوبہ کے لیے، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آئے۔
थोड़ी देर के लिए खड़े रहें, सब कहें बड़ी बातें, दोबारा कहें बड़ी बातें। मेहरबानी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। खुदावंद इन सब को और जो हमें देख रहे हैं बरकत देना, और मैं दुआ करता हूँ बड़ी बरकतों के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये एक एहसास से ज़्यादा है, ये अकीदत के बारे में है। खुदावंद मैं ऐलान करता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में और हमारे अबदी मुस्तकबिल के लिए 12 रातें तब्दील होने वाली हैं, बहुत अहम और बहुत खास और कभी ना ख़त्म होने वाली अबदी खुदा के जलाल के लिए यीशु मसीह के नाम में। और सब कहें आमीन।